اسلام آباد میں پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس جاری، تمام جماعتوں کے پارلیمانی قائدین، اعلیٰ عسکری قیادت اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شریک۔ عسکری قیادت کی جانب سے سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال پر اظہار تشویش، کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم متحد ہے، اچھا ہوتا اگر اپوزیشن کے دوست بھی اہم اجلاس میں شرکت کرتے، دہشت گردی ناسور بن چکی ہے، ملک کو دہشت گردی سے پاک کر کے دم لیں گے۔ یہ بالکل بیوقوفانہ سوچ ہے۔ ہمارے بغیر، پی ٹی آئی کے بغیر پاکستان میں استحکام ممکن نہیں ہے کہ جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی یہ عمل آگے نہیں بڑھ سکتا، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تاہم علی امین گنڈا پور صاحب بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس حیثیت میں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں عدم شرکت، بانی چیئرمین کی شرکت کے بغیر اجلاس کو غیر مؤثر قرار دے دیا۔ رہنماؤں کا پریس کانفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی پرول پر رہائی کا مطالبہ، کہا کہ بلوچستان میں آپریشن کے بجائے مذاکرات پر غور کیا جانا چاہیے۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت نہ کر کے پی ٹی آئی نے آج ثابت کر دیا کہ ان کے لیے پہلی ترجیح بانی چیئرمین اور ملک کی سلامتی ان کی آخری ترجیح ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ملک میں امن و استحکام پی ٹی آئی کے لیے اہمیت نہیں رکھتا، خان نہیں تو پاکستان نہیں، ان کا نصب العین ہے، وطن دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے، پی ٹی آئی اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہے، اس سے بڑھ کر وطن دشمنی کیا ہو سکتی ہے۔ اتنا بڑا ایونٹ آج پاکستان میں ہو رہا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سر جوڑ کر اپنے ملک کے استحکام کے لیے، اپنی عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے، اس ملک کی جغرافیائی اور جو تمام باؤنڈریز ہیں اس کو سیکیور کرنے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھی ہے، اور ایک طریقے بائیکاٹ ہے۔ جو اس کے ساتھ نہیں بیٹھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری فورسز دہشت گردوں سے جنگ لڑ رہی ہیں، پی ٹی آئی والے سیکیورٹی فورسز کا مورال گرانے کی سازش میں مصروف ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان عدم استحکام کا شکار رہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ تمام جماعتیں سر جوڑ کر دہشت گردی کے مسئلے کا حل تلاش کر رہی ہیں، اہم قومی مسئلے پر بلائے گئے اجلاس کا پی ٹی آئی نے بوائیکاٹ کیا۔ بانی پی ٹی آئی طالبان کو اپنا بھائی کہتے تھے، اپنے دور میں پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کو صدارتی معافی دلوائی، ملک میں آباد کیا۔ پی ٹی آئی کو واقعی طور پر جو کہ ہر وہ موقع گنوانے کے لیے تیار نہیں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکے، پاکستان کے نیریٹو کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کسی اور ملک کے کہنے پہ اور ان ملکوں کے کہنے پہ جو ان کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں۔ دشمن ممالک کے ایجنڈے پر دہشت گردی کی لہر شروع کی گئی ہے جس کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سب سے بڑی جماعت ہونے کے دعوے داروں کا شریک نہ ہونا شرمناک ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کی گفتگو، کہا کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے، پی ٹی آئی کی اجلاس میں عدم شرکت قابل افسوس ہے۔ بلوچستان یہ سنجیدہ نوعیت کے نیشنل سیکیورٹی کے مسئلے ہیں۔ ہم جب امریکہ کے دباؤ میں آ کر فیصلے کرتے ہیں تو پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں کہ جس میں یہ بحران پیدا ہوتا ہے، اعتماد کا اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان اس وقت مشکل میں ہے، بدامنی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا اس لیے آگ میں چل رہا ہے کیونکہ ہماری اپنی پالیسی نہیں ہے، امریکہ کا ساتھ دینے کے نتیجے میں یہ سب ہوا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کراچی میں نیوز کانفرنس، کہا فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے، واضح پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ منفی پروپیگنڈا کیس میں پی ٹی آئی کے 16 رہنما آج پھر جے آئی ٹی میں طلب، نوٹس جاری کر دیے گئے۔ جے آئی ٹی میں طلب کیے جانے والے افراد میں فردوس شبیب نقوی، خالد خورشید، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر شامل، مون عباس، شہباز شبیر، وقاص اکرم اور تیمور سلیم خان، زلفی بخاری، سبقت اللہ ورک، اظہر مشوانی، نعمان افضل، جبران الیاس، سلمان رضا، موسیٰ ورک اور علی ملک کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ پنجاب میں 2 سال سے کم عمر بچوں کی ماں اور حاملہ خواتین کو 23,000 روپے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے اپنی نوعیت کا پہلا اور منفرد آغوش پروگرام شروع،
مریم نواز کہتی ہیں کہ پسماندہ علاقوں میں طبی سہولیات کے ساتھ خواتین کی مالی معاونت بھی کر رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 13 اضلاع میں آغوش پروگرام کے تحت نومولود بچوں کی ماں اور حاملہ خواتین کو امدادی رقم ملے گی۔ دریائے سندھ پر 6 نہریں نہیں بننے دیں گے، صوبائی وزیر سعید غنی نے واضح کر دیا۔ کہا ملک میں پانی کی تقسیم منصفانہ اور آئین کے مطابق ہونی چاہیے۔ سندھ کی اجازت کے بغیر دریائے سندھ سے نئی نہریں نہیں نکالی جا سکتیں۔ جب کسی کو علم بھی نہیں تھا اس وقت ہم نے کینالز پر آواز اٹھائی تھی۔ دنیا کے طویل القامت افراد میں شامل نصیر سمرو کی شکارپور میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ کئی برسوں سے علیل 55 سالہ نصیر سمرو گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے۔ ان کا قد 7 فٹ 9 انچ تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نصیر سمرو کے انتقال پر افسوس کا اظہار، مرحوم کی بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا۔ رمضان المبارک میں گراں فروشی کا جن بدستور بے قابو، انتظامی کارروائیاں بھی منافع خوروں کو لگام نہ ڈال سکیں۔ پھلوں، سبزیوں، گوشت اور مرغی سمیت تمام اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، غریب عوام گراں فروشوں کے رحم و کرم پر۔ اسٹیٹ بینک نے عید الفطر پر نئے کرنسی نوٹوں کا اجرا نہ کرنے سے متعلق خبروں کی سختی سے تردید کر دی۔ ترجمان نے کہا کہ اس عید الفطر کے موقع پر بھی اسٹیٹ بینک نئے کرنسی نوٹ جاری کرنے کی اپنی دیرینہ روایت کو جاری رکھے گا۔ ماہ رمضان کے دوران اب تک کمرشل بینکوں کی 17,000 برانچوں کو 27 ارب روپے کے نئے بینک نوٹ فراہم کر دیے گئے ہیں تاکہ انہیں عید الفطر کے لیے عوام الناس تک پہنچایا جا سکے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔